اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 ہے، 22، 23 اور 24، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو میں ڈالو، دباؤ، اور وہاں سے وہ بغیر کسی بیماری کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تمہیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ تم جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کا خطاب چل رہا ہے، اللہ کی گفتگو چل رہی ہے۔ وہ کوہ طور پر موجود ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے کی آیات میں ذکر ہو چکا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا گیا ہے کہ وہ زمین پر اپنی لاٹھی ڈالیں اور وہ اژدہا بن جائے، دوڑتا ہوا جیتا جاگتا اژدہا۔ اور اب یہ دوسری نشانی انہیں عطا ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موسیٰ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، تم اپنے بازو کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ یہ جو تمہارا ہاتھ ہے اس کو اپنے بغل میں دباؤ، پھر اس کو باہر نکالو۔ تب جو باہر نکالو گے تخرج بیضاء من غیر سوء، تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا، روشن، انتہائی روشن، ایسا چمکتا ہوا کہ نگاہیں جس پر ٹھہر نہ سکیں، آفتاب کی طرح، سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ من غیر سوء، مگر یہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہم یہ بات ذکر کر دیں کہ تورات کے اندر جو اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے، تورات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں اور اس کے بعد برس کی وجہ سے، کوڑھ کی بیماری کی وجہ سے وہ وہاں سے سفید نکلتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کوئی بیماری نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہو، بلکہ یہ اللہ کا عطا کردہ ایک معجزہ تھا کہ وہ اپنے بغل میں اس کو ہاتھ کو ڈالیں اور جب باہر نکالیں تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا ہو کہ جو نگاہوں کو خیرہ کر دے اور نگاہیں اس پر ٹھہر نہ سکیں۔ بیماری جو ہوتی ہے وہ تو مستقل ہوتی ہے، مگر موسیٰ کا یہ معاملہ نہیں تھا، یہ بیماری ان کے اندر نہیں تھی، کوڑھ کی یا برس کی بیماری ان کے اندر نہیں تھی، مگر بنی اسرائیل میں یہ بات، تورات کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ برس کی وجہ سے تھا، اور اسی طرح ان کے ہاں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ وہ جو ہاتھ چمکتا تھا وہ برس کی وجہ سے، کوڑھ کی بیماری کی وجہ سے سفید سا تھا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ عام حالات میں ان کے ہاتھ ویسے ہی تھے، لیکن جب وہ معجزہ دکھانا چاہتے تو اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں داخل کرتے اور اس کے بعد جب اسے باہر نکالتے تو وہ روشن ہوتا، انتہائی تابناک، چمکدار، کہ نگاہیں اس پر ٹھہر نہ سکے۔ اور یہ دوسری نشانی ہے۔ پہلی نشانی دی گئی کہ تم اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو اور وہ اژدہا بن جائے، اور دوسری نشانی یہ دی گئی کہ تم اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالو اور جب اسے باہر نکالو گے تو وہ روشن اور چمکدار بن جائے گا کہ نگاہیں اس پر ٹھہر نہیں سکتی۔ اب اس کے بعد ان دونوں نشانیوں کو دینے کے بعد یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا ہاں، ایک اور بات کہی گئی، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تمہیں اپنی اور نشانی دکھائیں۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے کہ یہی دو معجزات تم کو دیے جا رہے ہیں، اور بھی تمہیں معجزات دیے جائیں گے، اور بھی جب ضرورت پڑے گی تو اور بھی معجزات سے تمہیں نوازا جائے گا۔ جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، جو تمہاری نبوت کی برہان ہوگا، اس کی دلیل ہوگی، تمہیں بڑی نشانی عطا کی جائے گی۔ اب تم جاؤ فرعون کے پاس، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہی ہیں سارے کے سارے لوگ کہ فرعون انتہائی سرکش تھا۔ وہ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جو یہ تم پوج رہے ہو
چھوٹے موٹی دیوی کو دیوتاؤں کو میں سب سے بڑا ہوں، مجھے پوجو، میری عبادت کرو، وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلاتا تھا اور اپنی طاقت سے اور اپنے ظلم سے لوگوں کو مجبور کرتا تھا کہ لوگ اس کو رب کہیں اور رب اعلیٰ کہیں اور بڑا رب کہیں۔ وہ انتہائی گھمنڈ میں گرفتار تھا اور انتہائی اپنی طاقت کا اور اپنی قوت کا اور اپنے لاؤ لشکر کا اور اپنی حکومت کا اس کے بڑا نشہ تھا، بڑا غرور تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہیں پر معجزے دے دیے گئے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ جو انبیاء کرام ہیں وہ جب اپنی قوم میں جاتے تھے، اس کے بعد ان کی قوم انہیں جب مطالبہ کرتی تھی یا اس وقت وہ اپنا معجزہ دکھاتے تھے، لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شروع ہی میں معجزہ دے دیا گیا کہ اس معجزے کو لے کر تم جاؤ فرعون کے دربار میں۔ اس لیے اس کی وجوہات مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو وجہ اس کی یہی ہے کیونکہ فرعون انتہائی سرکش تھا، بے انتہا سرکش شخص تھا وہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موسیٰ کو اور ہارون کو دیکھتے ہی ان کے اوپر جو ہے وہ تلواریں چلا دے اور انہیں قتل کر دے۔ اور اس کے علاوہ بھی اسے فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو ان کو اپنا ظلم کا، جبر کا نشانہ بناتا۔ لہٰذا اللہ نے معجزہ عطا فرمایا کہ تم فرعون کے سامنے جاؤ، اس کے دربار میں جاؤ اور بالکل ڈرو مت اور وہاں جاؤ اور یہ معجزہ دکھاؤ۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی جو زمین پر ڈالی فرعون کے دربار میں، آگے اس کا تذکرہ آئے گا، سب خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ اور بعض اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ فرعون اپنے تخت سے اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا اندر کمرے کی طرف۔ وہ خود اتنا روب میں آ گیا اور اتنا خوف میں اور اتنا ڈر میں آ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ اگر یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عطا نہ کرتا اور معجزہ یہ نہ دکھاتے تو قریب تک کہ فرعون انہیں قتل کر دیتا، اور جیسے ہی وہ اپنی گفتگو شروع کرتے اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تو فرعون کے جو ظالم لوگ تھے اس کے اشارے پر حضرت موسیٰ کو قتل کر دیتے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو یہ ایسا معجزہ دکھایا جس سے لوگ خوف میں آ جائیں اور روب میں آ جائیں، اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دربار میں بھی بات کہنے کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ بھی وہ لوگوں کے درمیان میں دعوت اور تبلیغ کرتے رہے اور اپنی نبوت کو پیش کرتے رہے، اللہ کی توحید کے پیغام کو اور اس کے احکامات کو اس کے بندوں تک پہنچاتے رہے، اور انہیں کوئی گزند نہ پہنچا سکا، انہیں کوئی پریشان نہ کر سکا، انہیں کوئی مصیبت میں ڈال نہ سکا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اذهب الى فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ اب اس کے آگے کی تفصیل اور بھی اگلی آیات میں اس کا ذکر کیا جائے گا۔ فی الحال یہاں پر 2 معجزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان معجزوں کے علاوہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے گئے ہیں، جن میں سے 9 معجزے بہت مشہور ہیں، جن کے آگے کا بھی تذکرہ آئے گا، اور اس کے علاوہ بھی اپنے وقت پر انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ باتیں آئیں گی۔ یہاں پر فی الحال ان آیات کے اندر صرف دوسرے والے اس معجزے کا ذکر کیا گیا ہے، ایک لاٹھی کا زمین پر ڈال دینا، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالنا، اور پھر جب وہ باہر نکلے تو اس قدر تیز اور روشن ہو کہ نگاہیں اس پر ٹھہر نہ سکیں۔ اور یہ بھی بتا دیا من غیر سوء، یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ کوئی کوڑ کی بیماری نہیں ہے، برس کی بیماری نہیں ہے، کہ کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، ہمارا نبی ان سے پاک ہے۔ آیتن اخری، اور یہ تمہارے لیے دوسری نشانی ہے، دوسرا معجزہ ہے، اور اس معجزے کو لو اور جاؤ، اور ابھی ہم تمہیں اور معجزات دکھائیں گے۔ ابھی تمہیں جیسے ضرورت پڑے گی تمہاری دعوت میں، تمہاری تبلیغ میں، اور جیسے بھی ضرورت پڑتی جائے گی ہم تمہیں اور معجزات سے ابھی نوازیں گے اور معجزات تمہیں دیں گے۔ اب اس کے بعد انہیں حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، فرعون کے پاس جاؤ، اور بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا۔ اب اس کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں، موسیٰ سے کیا باتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے چاہا تو بیان کی جائیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔